ہماری گفتگو مقصد اذاں کے حوالے سے ہو رہی ہے کہ جہاں عزائے حسینی انسان کو انفرادی شعور عطا کرتی ہے، وہاں پہ اس کے اندر ایک سماجی بیداری، سماجی تربیت اور سماجی شعور بھی عطا کرتی ہے۔ لہذا اور اس سماجی حیثیت میں اور سماجی حوالے سے انسان کا جو فرسٹ پرائرٹی میں جو پوائنٹ آتا ہے وہ ہے انسان کی فیملی، وہ ہے انسان کا گھر، انسان کا خاندان، کہ جہاں پہ انسان اپنے انفرادی طریقے سے اپنی ذاتی تربیت کرتا ہے، ذاتی شعور، بیداری، عقل و درایت کا استعمال کرتا ہے اور اس سے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہاں پہ ہم سے تقاضا کیا گیا کہ انسان اپنی فیملی، اپنے خاندان، اپنے گھر کے اعضاء، اپنے والدین، ماں باپ، شریک زندگی، ان سب کا خیال رکھے اور ان کے اندر بھی وہ شعور اور وہ عقل و درایت پیدا کر سکے۔ لہذا قرآن بھی مطالبہ کرتا ہے قُوْ أَنفُسَكُمْ، جہاں پہ یہ تقاضا ہوتا ہے انسان کے کہ اپنے آپ کو بچاؤ۔ قُوْ أَنفُسَكُمْ، قُوْ کا مطلب یہی ہے کہ اپنے آپ کو تحفظ دو، اپنے آپ کو سیکیورٹی فراہم کرو، چونکہ ہے ایسے مسائل کی جن کے ذریعے سے انسان کی نجی زندگی نقصان میں پڑ جاتی ہے، انسان کو خسران اور گھاٹا پڑ جاتا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے پہلے سے ہی یہ تدبیر کر کے رکھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو تحفظ دے سکے۔ لہذا پہلا جملہ بھی یہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان کی حیثیت کو بنانے کے لیے، انسان کو اپنے آپ کو بلڈ کرنے کے لیے، انسان کو سماج بنانے کے لیے، سیاست بنانے کے لیے اور دیگر جو امور اس سے ملحق ہے ان سب کو صحیح طرز پہ چلانے کے لیے پہلی کوشش جو انسان کی ہے وہ یہی ہے کہ قُوْ أَنفُسَكُمْ، کہ اپنے آپ کو سیکیور کرو، اپنے آپ کو تحفظ دو، چونکہ جب تک انسان اپنے آپ کو تحفظ نہیں دے سکتا وہ دوسرے کو حفاظت نہیں کر سکتا۔ دوسرے کا تحفظ موقوف ہے اسی پہ کہ پہلے انسان خود امن میں ہو۔ اگر انسان خود امن کا احساس نہ کرے، خود ناامنی میں ہو، خود اس کے اندر جو ہے نا وہ ناامنی کا شکار اس کا نفس ہو، اس کی فکر ہو، اس کی سوچ ہو، تو جو سوچ اور فکر ناامنی کی شکار ہے، جس میں مختلف خرافات ہے، مختلف بدعتیں ہیں، مختلف دوسروں کو نقصان پہنچانے کی فکر ہے، تو وہ کس طرح سے دوسروں کو تحفظ فراہم کر سکتا ہے؟ لہذا پہلی کوشش انسان کی یہ ہے کہ خود کو تحفظ دے۔ اگر خود کو تحفظ نہ دے سکا تو دوسروں کو تحفظ نہیں دے سکتا۔ لہذا فرمایا قُوْ کا مطلب یہ وہ جو قرآن کہتا ہے تقویٰ کی بات جہاں پہ قرآن کرتا ہے تو تقویٰ سے مراد یہی ہے، یعنی ایک ایسا سسٹم جو پروردگار عالم نے انسان کے لیے بنایا اور وہ سسٹم جس میں انسان کو تحفظ ملتا ہے، جس میں انسان کو ایک سیکیورٹی ملتی ہے، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اور جو انسان اپنی فیملی کو بنانا چاہتا ہے اپنے وجود کے بعد، اپنی ہستی کے بعد، اپنی انڈیویجول زندگی کو جو مرتب کرنا چاہتا ہے، ترقی تک پہنچانا چاہتا ہے، پہلے اس کو چاہیے کہ اپنے آپ کو تقویٰ کے زیور سے آراستہ کرے۔ جب انسان کو تقویٰ کا زیور نصیب ہوتا ہے تب جا کے وہ فیملی کے اندر تقویٰ پیدا کر سکتا ہے۔ لیکن اگر انسان خود ناامن ہو، خود وہ بے تقویٰ ہو، تو بے تقویٰ انسان کس طرح سے گھر میں تقویٰ لا سکتا ہے؟ وہ ایسی بات ہے کہ انسان جو ہے نا خود بیکار ہے، خود بیکار بیٹھا ہے، کوئی کام نہیں کرتا، کچھ اس سے ہو نہیں پاتا، لیکن گھر کے فیملی سے، افراد سے، اعضاء خانوادہ سے وہ توقع رکھتا ہے کہ وہ اس کے لیے کام کرے، نہیں ہو سکتا۔ لہذا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان خود کو بچائے، لہذا یہی خودی ہے۔ اگر انسان اپنے آپ کو ناامن کرے، مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں
فرماتے ہیں کہ من لم یحن نفسہ، جو اپنے نفس کی عزت نہیں کرتا، جو اپنے نفس کی پرواہ نہیں کرتا، فلا تعمن شرہ، اس کے شر سے اپنے آپ کو محفوظ مت سمجھو۔ جو اپنی عزت خود کی نہیں کرتا، تم کس طرح سے توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہاری عزت کرے؟ لہٰذا ایسے انسان سے وہی جس طرح سے قرآن کہتا ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب ایسے انسان کا سامنا ہو جو خود کی عزت نہیں کرتا، خود کو ریسپیکٹ نہیں دیتا، خود کو محفوظ نہیں رکھتا، خود کو گندگی سے نہیں بچاتا، خود کو گناہوں سے پرہیز نہیں دلاتا، تو اس سے کبھی بھی توقع مت رکھو کہ وہ تمہاری ریسپیکٹ کرے گا، تمہاری عزت کرے گا۔ یہ اصول جو پروردگار عالم نے بیان کیے ہیں، یہ اسی لیے ہے کہ تاکہ انسان کی زندگی محفوظ ہو سکے۔ یہ جو میں نے سرنامہ کلام مولا سید الشہداء حسین ابن علی علیہ السلام کا جملہ آپ کی خدمت میں پیش کیا اور کرتا رہتا ہوں کہ کما تعیشون تموتون، جس طرح سے تم زندگی گزارو گے اسی طرح سے مر جاؤ گے، اور جس طریقے سے تم مرو گے اسی حالت میں تم اٹھائے جاؤ گے، اور جس حالت میں تمہیں برزخ نصیب ہوگی اسی حالت میں تمہارا حشر بھی ہوگا، تمہاری بعثت بھی ہوگی، تمہیں پھر سے اٹھایا جائے گا قبروں سے۔ تو یہ اسی بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ انسان کی زندگی اگر محفوظ زندگی یہاں پہ رہی، انسان کے پاس اگر پریشانیاں جو انسان کو گناہوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اگر ان سے انسان نے اپنے آپ کو اپنے دامن کو بچا لیا تو انسان کی قبر بھی محفوظ ہوگی۔ لہذا اگر یہاں پہ انسان کو تحفظ نہ ملا تو اس کی قبر محفوظ ہوگی، نہ اس کا حشر محفوظ ہوگا، نہ اس کا برزخ محفوظ ہوگا، اور نہ اس کی قیامت محفوظ ہوگی۔ لہذا اسی لیے پروردگار عالم نے اہتمام کیا اس سے کہ تمہیں تحفظ چاہیے، تمہیں امن چاہیے، اگر امن کی زندگی چاہتے ہو تو صرف امن کا پرچم ایک ہی پرچم ہے، وہ ہے پرچم ولایت۔ امن کا پرچم صرف پرچم امامت ہے۔ اگر اس امن کے پرچم تلے نہیں آتے تو تمہیں کبھی امن نہیں ملے گا، تمہیں اچھی زندگی نصیب ہوگی، تمہیں اچھا گھر ملے گا، اچھی سیلری ملے گی، اچھے تمہارے مثلاً پوسٹس ملیں گے، اچھا تمہیں مقام ملے گا، لیکن اچھی جو طرز ہے زندگی کی وہ تمہیں نصیب نہیں ہوگی۔ وہ طرز زندگی چاہیے، وہ طرز زندگی چاہیے جو انسان سے مفقود ہو چکا ہے، جو کھو چکا ہے۔ لہذا کل دعویٰ بھی اسی چیز پہ ہوگا۔ جب قیامت ہوگی تو قیامت کے دن کچھ چیزیں شکایت کریں گی اللہ کے محضر میں، کچھ چیزیں شکایت کریں گی، ان میں سے ایک چیز قرآن ہے۔ قرآن آ کے شکایت کرے گی، میں تو قرآن گھر میں تھا لیکن مجھے پڑھا نہیں گیا، مجھے کبھی کھولا نہیں گیا، مجھے میتوں پہ لے کے، مجھے شادیوں میں لے کے، بس دولہا دلہن کو اس قرآن کے نیچے سے نکال کے اس کے سر پہ اس قرآن کو رکھا گیا، لیکن کبھی انہوں نے اس قرآن پہ عمل نہیں کیا، نہیں پڑھا گیا، پڑھا نہیں گیا۔ سب سے بڑی مشکل یہی ہے، یعنی کل یہ شکایت ہوگی، اور یہ عجیب ہے کہ جب انسان ہوگا اور اس کے بغل میں قرآن بھی کھڑا ہوگا اور قرآن اس شخص کی شکایت کرے گا، مجھے تو پڑھا گیا، بس اس لیے پڑھا گیا کہ کہیں جن بھوت پریت ان کا گھر پہ غلبہ نہ ہو، اس سے محفوظ رکھنے کے لیے مجھے پڑھا گیا۔ مجھے پیر بابا نے نسخہ دے دیا، بھائی تمہارے گھر میں یہ آفت ہے تو اس لیے 40 مرتبہ سورہ یاسین پڑھو مثلا۔ یہ چیزیں، یہ نسخے مجھے دیے گئے، مجھے یاسین میری پڑھائی گئی اور پڑھی گئی، لیکن کہاں پہ؟ صرف قبرستان پہ، قبرستان کی زینت بنایا گیا۔ یہ آج جس ماحول میں ہم ہیں، یہ ناامنی کا ماحول اسی وجہ سے چونکہ قرآن کو ہم چھوڑ چکے ہیں۔ لہذا قرآن پہلا شاکی ہوگا، یعنی جب وہ عدالت ہوگی اور اس عدالت میں انسان مجرم ہوگا۔ کون انسان؟ وہی انسان جو طاقچے پہ یعنی بڑی ڈیزائن کر کے اس قرآن کو سجاتا رہتا ہے، وہاں پہ رکھتا ہے۔ تو اسی انسان کی شکایت ہوگی، یہ انسان مجرم ہوگا، اور شکایت کرنے والا کون ہوگا؟ قرآن ہوگا۔ اور مولا فرماتے ہیں کہ امان اس دن سے کہ جس دن تم لوگوں کی شکایت ہوگی، گناہگار کی شکایت ہوگی، اور وہ گناہگار جو چوری چھپے صرف یہ سوچتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، وہ گناہ کرتا ہے، درحالی کہ جب کل کے قیامت کے دن جب اس کو اس اللہ کے محضر میں کھڑا کیا جائے گا تو وہاں گواہ وہی ہوگا جو فیصلہ کرنے والا ہوگا۔ تو اس دن سے
मुनाफ़िक़त की मौत है, मुनाफ़िक़त की मौत है, उनकी तर्ज ज़िंदगी। नारे नारे हैदरी, नारे बुलंद नारे सलवात। लिहाजा अज़ीज़ान मोहतरम, यानी सबसे बड़ी मुश्किल जो आज की दुनिया में है वो यही है कि इंसान सिर्फ उन चीज़ों को लेता है, उन चीज़ों से अपने आप को बहलाने की कोशिश करता है जो इससे ख़ुद को लज्जत पहुँचाए। वो लज्जत इलाही इसीलिए हासिल नहीं होती, कभी इधर कभी उधर, यानी बहुत कुछ सुनता है, बहुत कुछ देखता भी है, लेकिन वो लज्जत, वो सुकून इससे महसूस नहीं होता, क्योंकि हम उस असली तर्ज से दूर हो चुके। लिहाजा ये भी शाकी है, मस्जिद भी शाकी होगी। मस्जिद में आते थे लेकिन अपने फ़ायदे के लिए नमाज 2 रकात पढ़ के चले जाते थे। मस्जिद को इतना डिज़ाइन किया, इतनी अच्छी तरीके से इसको बनाया, इसकी जगह इतनी बड़ी कर दी, लेकिन नमाजी कभी देखने को नहीं मिले। लिहाजा मस्जिद शिकायत करेगी। मस्जिद का एक है ना मसलन अपना मस्जिद का फ़लसफ़ा है अपना। मस्जिद किस लिए बनाई जाती है? मस्जिद 4 दीवारी से नहीं बनती। मस्जिद यानी मस्जिद 4 दीवारी से नहीं बनती, ये 4 दीवारी से ये दीवारें बनेंगी, मस्जिद नहीं बनेगी। मस्जिद किससे बनती है? मस्जिद मोमिनीन के आने से, जब मोमिनीन के दरमियान जमात के ज़रिए से एक कनेक्टिविटी और कनेक्शन पैदा होता है। हदीस में आया है कि जब इंसान जमात में जाता है तो 8 चीज़ों में से एक चीज़ इंसान को नसीब होती है। 8 नई चीज़ें मिलती हैं इंसान को, उसमें से एक चीज़ यही, यानी लाजिम करार दिया गया है कि इमाम जमात उठे, उठने के बाद वो पूछे कि कल तो ये मोमिन हमारे साथ था, आज कहाँ है? ये मोमिन कहाँ है? तफक्कुद जिसे कहते हैं, तफक्कुद करे वो कि कल तक तो इतने सारे मोमिन थे, आज 5 कम क्यों है, 4 कम क्यों है? पता चले कि इस मोमिन को कोई परेशानी लाहक हुई है। आप जाके उसके घर जाओ, उसको तसल्ली दो, उसकी मुश्किल हल करो। यानी जमात का उसूल यही है, इसीलिए इतने सारे सवाब रखे गए। एक आदमी आएगा तो इतने सवाब, 2 आएंगे तो इतने सवाब, 3 आएंगे तो इतने सवाब, और 10 जब जमात में आएंगे तो इतने सवाब मिलेंगे कि कोई गिनने के लिए यानी शुमार भी नहीं कर सकता उन सवाबों को। तो ये किस लिए दिए गए? ये इसलिए ताकि तुम लोगों का, नमाजियों का आपस में एक कनेक्शन पैदा हो। किसके ज़रिए से? इमाम के ज़रिए से, जो इमाम जमात आपके सामने। यानी इमाम जमात और इस जमात का फ़लसफ़ा यही है कि इंसान मोमिन का जहाँ इमाम में जमात के साथ एक राबिता है, वहाँ अपने आपस में मोमिन का एक राबिता पैदा हो। जब जमात के ज़रिए से इतना हमसे चाहा गया, इतनी हमसे दरख्वास्त की गई और इतना फ़लसफ़ा इस जमात का है, तो जो जमात विलायत अली पे, जो जमात इमामत हुसैन पे, जो जमात अज़ाई हुसैनी पे जमा हो जाए, तो उनके दरमियान कितना राबिता होना चाहिए? उनके दरमियान वहाँ पे भी तफक्कुद हो, वहाँ पे भी हम पूछे। मैं तो इतना बड़ा नियाज तो देता हूँ, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी की बेटी अभी जो है ना वो उसकी शादी होने वाली, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मसलन किसी का बेटा उसकी फीस बाकी है, कहीं ऐसा तो नहीं किसी के बेटे की नौकरी नहीं लग रही है, किसी का जॉब सही नहीं है, किसी का बिजनेस जो है ना वो लॉस हो चुका है, भी तो फ़लसफ़ा था। लेकिन हम इससे बहुत दूर चले गए और हमने उस चीज़ को प्रायोरिटी दी। जैसे मैंने कल भी अर्ज़ किया था कि मौला फरमाते कि 4 चीज़ें ऐसी है कि अगर इंसान ने उन चीज़ों में उल्टा कर दिया तो पूरी कौम तबाह हो जाएगी, वो फैमिलियाँ तबाह हो जाती है, वो समाज तबाह हो जाता है। जिसमें यही फरमाया कि जो चीज़ अहम है, अहम चीज़ को पहले रखो। अगर अहम की जगह पे मुहिम को हमने रख के खड़ा दी, बुनियादी चीज़ की जगह पे हमने फ़र्ई चीज़ को रख दिया, तो समझ लेना ये कौम ज़वाल और पस्ती का शिकार हो जाएगी। 2 चीज़ें हमने कल बयान की थी, 2 चीज़ें और बयान करूँगा ताकि इसको हम फैमिली के साथ टच देके हकीकत में उसके राय हल की तलाश करें कि राय हल क्या है, कि किस तरह से हम अपनी फैमिली को और इस समाज को सही तरीक़ों में हुसैनी फैमिली और हुसैनी समाज बना सकते। इससे पहले कि बयान हो, एक सलवात भेजे बर मोहम्मद वाले। इमाम ने फरमाया कि एक ये कि बुनियादी चीज़ यानी जो कंक्रीट है हमारी ज़िंदगी में,
اس کو پریورٹی میں رکھے. اگر نہیں رکھا, تم نے فرعی چیز کو پریورٹی میں رکھا, تو یہ زوال کی نشانی ہے. یہ سمجھ لینا کہ آپ زوال کی طرف جا رہے ہو اور حقیقت میں اس ہدف سے دور ہوتے جا رہے ہو. دو چیزیں. تیسری چیز اور چوتھی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پہ لائق انسان کی ضرورت تھی, آپ نے اس لائق انسان کو اٹھا کے نالائق کو وہاں پہ لگا دیا, نالائق کو بٹھا دیا. اور یہ ہر جگہ ایسا ہی ہے. یعنی اگر لائق انسان جس کے ذریعے سے قوم کا بھلا ہوتا, جس کے ذریعے سے قوم ترقی کرتی, جس کے ذریعے سے قوم گرو کرتی, اگر اس کو ہٹا کے آپ نے ایک نالائق کو وہاں پہ کھڑا کر دیا کسی بھی میدان میں, سماجی امور میں جو سماجی کام ہمارے ہیں, تعلیمی امور میں, مثلا فرض کیجئے تعلیم چونکہ بنیادی اور اہم نقش رکھتا ہے مثلا انسان کی زندگی میں, لہذا اس تعلیم کے فیلڈ میں چونکہ سب سے بڑا جو مقام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دیا ہے وہ علم کو دیا ہے, اور علم کے ساتھ عالم کو دیا ہے, اور عالم کے ساتھ طالب علم کو دیا ہے. لہذا پہلی وحی جو نازل ہوئی وہ وحی بھی اسی پر تھی کہ اقرا, یعنی پڑھو. اے انسان, تمہیں جس چیز سے تمہیں ظلمت کا خاتمہ کر سکتے ہو, جہالت کو دور کر سکتے ہو, وہ ہے تعلیم. اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھو اللہ کے نام سے جس نے تمہیں خلق کیا. یعنی خلقت کے بعد پہلا رتبہ جس چیز کا وہ ہے علم کا. اسی لیے جتنے انبیاء بھی آئے, هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, یعنی کتاب و حکمت. لہذا یہ کتاب و حکمت اور تعلیم یہ سب سے بڑا جو مقام اور پوسٹ ہے. تو یہاں پہ کتنے لائق انسان ہونے چاہیے. مثلا فرض کیجئے اگر یہاں پہ کوئی نالائق انسان آ گیا, مثلا جس کو یہ بھی پتہ نہیں ہو کہ بھائی تعلیمی جو سلیبس ہوتا ہے مثال کے طور پہ وہ کس طرح سے بنایا جائے گا, تعلیم کن کن شعبوں میں ہمیں دینا ہے, تعلیم کو جنریٹ کرنے کے لیے اور نئی نسل تک پہنچانے کے لیے کون سے طریقہ کار ہمیں اپنا ہے, اگر اسے پتہ نہ ہو, یا ایک پروفیسر, ایک ٹیچر, ایک چھوٹا سا استاد چھوٹے اسکول کا, چھوٹا بڑا نہیں ہوتا ویسے استاد میں, لیکن مان لیجئے ایک پرائمری اسکول کا, اگر اس سے یہ پتہ نہ ہو کہ جو میرے پاس یہ نسل ہیں, جو میرے پاس یہ اسٹوڈنٹس ہیں, کہ میں کس طرح سے پڑھاؤں, میں کیا دوں اس سے, تو آپ یہ توقع نہ رکھیں کہ آپ کے جو بچے ہیں, ہماری جو نئی نسل ہے, ان کا پوٹینشل نکھرنے لگے گا. شہید مرزا مطہری فرماتے ہیں کہ انسان کے حوالے, اس استاد کے حوالے جب بچے کو کیا جاتا ہے تو بچے کا دماغ بالکل اس کی طرح, اس آٹے کی طرح ہوتا ہے. جو آٹا جب گھر میں جو نا ماں ہوتی ہے وہ مثلا خمیر بناتی ہے, تو اس خمیر کی طرح ہوتا ہے. جس آٹے کی خمیر بنائی جاتی ہے, خمیر بنانے کے بعد اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس پہ, خاتون خانہ پہ. خاتون خانہ جس طریقے سے چاہے گی اس کو روٹی بنائے گی, کبھی چپاتی بنائے گی, کبھی روٹی بنائے گی, کبھی پھلکا بنائے گی. صحیح ہے, جس کو جتنا ہنر آتا ہو. لہذا انسان, اس چھوٹے بچے کا دماغ بھی ایسا ہی ہے, اس خمیر کی مانند ہے. اب اگر یہ لائق استاد نہ ہو, اب اگر لائق ٹیچر نہ ہو وہاں پہ جہاں پہ اس کو رہنا چاہیے تھا, کسی نالائق کو وہاں پہ کھڑا کر دیا, تو کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ جس طرح سے وہ چپاتی خراب ہو جائے گی, جس طرح سے وہ روٹی درست نہیں بنے گی. کبھی آپ اس روٹی کو اٹھا کے کہتے ہو کہ یہ کیا بنایا ہے, تمہیں اتنا بھی سلیقہ نہیں کہ روٹی بنانے کا مسئلہ. تو یہ چیزیں بہت اہم ہیں. مولا فرماتے ہیں کہ اگر نالائق کو اٹھا کے رکھ دیا اس جگہ پہ جہاں پہ لائق کو آنا چاہیے تھا, تو سمجھ لو تم زوال کی طرف جا رہے ہو. اگر تمہاری بستی میں, تمہارے محلے میں ایک لائق امام ہے, لائق عالم ہے, اس لائق عالم کو چھوڑ کے تم کسی اور کو مسند ممبر پہ اور اس مصلی پہ کھڑا کر رہے ہو, تو سمجھ لینا کہ یہ زوال اور پستی کی علامت ہے. بلکہ حدیث میں آیا ہے کہ اس قوم پر لعنت جس قوم میں ایسے شخص کو جماعت کے لیے کھڑا کیا جائے, در حالی کہ اس قوم کے اندر اس سے افضل انسان موجود ہو, اس سے افضل انسان موجود ہو. آج سوسائٹی کہاں پہ ہے؟ آج اگر آپ سماج میں دیکھو گے تو یہ
چیزیں ہر جگہ آپ کو دیکھنے میں ملے گی. جو لائق تھا اس کو کہاں پہ کھڑا کر دیا؟ اس کو پیچھے کھڑا کر دیا, اس کو آگے بڑھنے ہی نہیں دیا. لہذا اسی لیے جو فروٹ اور جو ثمرہ نکلنا چاہیے تھا وہ نہیں نکلتا. عزیزان محترم, لائق اور نالائق کی جگہ تبدیل کر دی گئی. سماج یعنی اسلام کن کو لائق سمجھتا ہے؟ توجہ کریں. اور سماج کن کو لائق سمجھتا ہے؟ ایک صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد. سب سے بڑا نالائق وہ ہے جو اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے. سب سے بڑا نالائق یعنی اسلام کے نقطہ نگاہ سے سب سے بڑا نالائق وہ ہے جس پر اللہ کی لعنت ہو. اللہ کن پر لعنت کرتا ہے؟ لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پہ لعنت ہے. لعنت اللہ علی الظالمین, کن پر لعنت ہے؟ ظالمین پہ لعنت ہے. توجہ کیجئے گا, جھوٹوں پہ لعنت ہے اللہ کی, کاذبین پہ لعنت ہے اللہ کی, فاسقین منافقین جو اللہ کی رحمت سے دور ہیں. لہذا کاذب, جھوٹے, ظالم, ظلم کرنے والے, فاسق, فسق و فجور بڑھانے والے, منافق, دو دلی اور دروئی کرنے والے, اور اس طرح کے ہزاروں جیسے اکابرین, مرفعین اور ہزاروں طریقے کے جو اسماء کتاب خدا میں ذکر ہوئے ہیں, یہ اللہ کی رحمت سے دور ہے. یہ اس لائق نہیں ہے کہ آپ ان کا احترام کرو. لیکن سوسائٹی میں اگر دیکھو گے تو سب سے زیادہ احترام کن کو ملتا ہے؟ سب سے زیادہ احترام کن کو ملتا ہے؟ جو جتنا زیادہ جھوٹ بولتا ہے اسے زیادہ پلیٹ فارم ملتا ہے. اور سینہ کہتے ہیں نا, وہ شاید یہ الفاظ درست نہ ہو, سینہ ٹھوک کے جھوٹ بولتا ہے, اور پورا میڈیا اس کو کیا کرتا ہے؟ میڈیا کور کرتا ہے. سب سے بڑا یہ جو کسی نے کہا تھا نا, ہٹلر نے یا کسی نے لکھا تھا نا, اگر جھوٹ بھی بولنا ہو تو اتنا بڑا بولو کہ سامنے والے کو لگے کہ کیا ہے, سچ ہے, اور اتنا بولتے رہو جھوٹ کہ سمجھے. آج کی میڈیا, آج کی مسلم میڈیا جو زائنزم کے تسلط میں ہے, کنٹرول میں ہے, کیا جھوٹ کے سوا وہاں پہ کچھ پیش کیا جاتا ہے؟ کیوں؟ چونکہ جو نالائق ہے, نالائق اوپر چلا گیا, یہ جھوٹے اوپر چلے گئے. لہذا ہم ہر جھوٹی خبر کو سچ ماننے لگے. لہذا قوم کہاں پہ ہے؟ قوم جہاں پہ ہونی چاہیے وہاں پہ نہیں ہے. ملک جس رفتار سے ترقی کرنا چاہیے تھا ملک کو, وہ ملک اس رفتار سے ترقی نہیں کرتا. کیوں؟ چونکہ جب میڈیا خبر دیتا ہے تو میڈیا خبر نہیں دیتا ہے, نیوز نہیں دیتا, بلکہ ڈراتا ہے, دھمکاتا ہے. ایسے میڈیا کو, یہ زائنزم کا میڈیا جو ہے, جو گودی میڈیا ہے, گودی میڈیا سب سے زیادہ کیا چیز پیش کرتا ہے؟ اویئرنس کہیں پہ ہوتی ہے, کہیں پہ علم ہوتا ہے, کہیں پہ تربیت ہوتی ہے. کون سی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے ہماری نسل کو اور ہمارے قوم کو اس میں تربیت کا کوئی پہلو نظر آئے, ہماری قوم اس سے ترقی کرے, سوائے اس کے کہ اس میں فقط جھوٹ کے سوا کچھ نہیں ہوتا. اور جھوٹ کی وجہ سے انسان جو ہے نا اپنی اس رفتار کو روک چکا ہے, آگے نہیں بڑھ پاتا. اس لیے کہا گیا کہ جھوٹوں پہ لعنت, یہ نالائق ہے. یعنی جو بھی جھوٹا ہے وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کو آپ اوپر اٹھا دیں, اس کو آپ اوپر اپنا جو ہے نا وہ سردار بنا دے, اس کو آپ کسی محفل میں اور کسی مجلس میں اور اسی طرح سے کسی قوم میں, کسی بستی میں, اس کو آپ کوئی ایسا عہدہ دے کہ جس عہدے کا وہ لائق نہ ہو. جیسے یہ سب سے بڑا ظلم ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ یہی علامت ہے کس کی؟ یہی علامت ہے پستی کی, جہاں پہ. اور اسی طرح سے جھوٹ کے بعد کیا ہے؟ مثلا سب سے بڑا جھوٹا اگر اس دور میں دیکھنا ہو نا تو وہ عالمی سطح کا استعمار ہے, جو فرعون وقت ہے. فرعون وقت کا سب سے زیادہ جھوٹ اور سب سے زیادہ جو ظلم کرتا ہے, اسی ظالم کی بات, توجہ کریں آپ, یعنی اس ظالم کو اتنا مقام دیا جاتا ہے, اپنے ساتھ ڈنر کے لیے بلایا جاتا ہے, بڑے بڑے ایوانوں میں اپنے ساتھ بٹھایا جاتا ہے, سیلیبریشن ہوتا ہے, فوٹو کھینچا جاتا ہے, اور عالمی سطح کے میڈیا پہ اس کی حمایت کی جاتی ہے. کیوں؟ چونکہ یہ نالائق ہے. چونکہ ہم نے اٹھا کے کس کو؟ نالائق کو اوپر بٹھا دیا. جب نالائق کو اوپر بٹھاؤ گے تو نقصان کس کو ہوگا؟ نقصان اپنے ہوگا, نقصان پبلک کا ہی ہوگا. پبلک پراپرٹی کیا ہے؟ ہمارا شعور, ہماری فکر, ہماری سوچ, ہمارا پیسہ, ہمارا وقت,
ہماری تعلیم، ہماری تربیت، یہ سب جو پبلک پراپرٹی ہے، جس سے قومیں بنتی ہے، جس سے قوموں کے اندر سدھار آتا ہے، یہ سب ڈسٹرائے ہو جاتا ہے جب کسی فاجر، کسی ظالم اور کسی ایسے شخص کو اوپر لا کے کھڑا کرو گے جو اس لائق ہی نہیں تھا۔ لہذا جب اتنے سارے امتحانات، قرآن کہتا ہے کہ جو امتحانات حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ السلام نے دیے، اور ان سب تمام امتحانات کو پاس کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا اور کہا اے ابراہیم تو اس لائق ہے کہ تجھے میں وہ مرتبہ عطا کروں جو مرتبہ میں خاص بندوں کو دیتا ہوں، میں تمہیں اس کائنات میں لوگوں کا امام بناتا ہوں۔ تو فوراً حضرت ابراہیم نے کیا کہا؟ چونکہ یہ لائق مقام تھا، لہذا حضرت ابراہیم کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ گئے اور عرض کیا پروردگارا ومن ذریتی، میری ذریت۔ تو وہاں سے کیٹاگوریکلی جواب آیا لا ینال عہد الظالمین، اگر تمہاری ذریت میں سے ایسا کوئی نالائق بندہ ہوگا، نالائق بندہ کون ہوگا؟ جو ظالم ہوگا، جو ظلم کرتا ہوگا، اس سے یہ مقام حاصل نہیں ہوگا۔ لہذا امامت کا مقام یعنی سرداری کا مقام، یعنی پیشوائی کا مقام، یعنی سرپرستی کا مقام، یعنی جو تمہاری نسل کی دیکھ بھال کر رہا ہے، یعنی جو تمہاری قوم کو پروٹیکٹ کر رہا ہے، یعنی جو تمہاری قوم کی رہنمائی کرتا ہے، اس کو آپ نے، کس کو آپ نے چنا، کس کو آپ نے بنایا، کون سا انتخاب ہے آپ؟ لہذا یہ سب کس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ قوم کس میں ہے۔ قوم اگر صحیح راستے پہ ہو تو صحیح اس کا انتخاب ہوگا، لیکن اگر قوم کی آئیڈیالوجی صحیح نہیں ہے، قوم کا راستہ صحیح نہیں ہے، تو اس کا انتخاب بھی غلط ہوگا عزیزان محترم۔ لہذا نقصان خود ہی کو ہوگا۔ وہ مشہور ہے نا اس کے، یعنی مشہور ہے وہ واقعہ، ایک اپنا گدھا لے کے جا رہا تھا، تو رات کو بارش ہو گئی، اس طرح کی چیزیں ہو گئی، تو اس نے کہا گدھا بیچارہ کیا کرے گا، رات کو بارش میں بھیگ جائے گا، میں اسے مثلاً اپنی چھت کے اوپر بٹھا دیتا ہوں۔ اٹھا کے اس کو کہاں، یعنی زینہ چڑھا کے چھت کے اوپر لے کے گیا۔ اب پرانے زمانے کی چھتیں کنکریٹ تو نہیں ہوتی تھی، سلیب تو نہیں ہوتا تھا نا، بالکل وہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا، جو گاؤں سے تعلق رکھتے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہوگا، وہ لکڑی کا بنا ہوا ہوتا ہے یا گھاس پھوس کا بناتے تھے، تو رکھا ایسے ہی بنا کے۔ تو گدھا تو گدھا ہوتا ہے، گدھے کی جگہ کہاں پہ ہوتی ہے؟ گدھے کی جگہ اوپر نہیں ہے، گدھے کی جگہ استبل میں ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اپنے ہاتھوں سے اس کو اوپر اٹھا دیا، اوپر رکھا۔ جب رات کو گدھے کو اپنی سوجی، تو اپنی سوجنے کے بعد اس نے پٹکنا شروع کیا، آوازیں نکالنا شروع کیا، ٹانگیں اٹھانا شروع کیا اور پٹک دیا۔ جو یہ چھت تھی وہ ٹوٹ گئی، ٹوٹنے کے بعد نیچے جو بندہ سویا ہوا تھا، یہ چھت کے سمیت گدھا اس کے اوپر آ گرا، تو اسے چوٹ آئی۔ پھر وہ اپنے آپ کو کوس رہا کہ کوئی یہ دیکھ رہا تھا کہ وہ گدھے کو کوس رہا ہے، تو کوئی آیا، اس نے کہا اس کو کیوں کوستے ہو؟ تمہیں جس کو جہاں پہ رکھنا تھا وہاں پہ نہیں رکھا۔ گدھے کی جگہ اوپر نہیں تھی، گدھے کی جگہ استبل میں تھی، تم نے گدھے کو اٹھا کے اپنے سر پہ رکھ دیا۔ قوموں کا حال یہی ہے، قومیں اس طرف جا رہی ہے کہ جس کی جو جگہ نہیں تھی اس سے وہ جگہ دے دی۔ لہذا آج یہ جو ساری مشکلات ہیں اور ان مشکلات میں ہم گھرے ہوئے ہیں اور ہم ان مشکلات سے نکل نہیں پا رہے ہیں، روز بروز خرافات اور مکافات، بدعات اور ایسی چیزوں میں لگے ہوئے ہیں کہ جن سے ہمیں لذت ملتی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے بہت بڑا کام کیا۔ قومی اس طرف ہے عزیزان محترم۔ لہذا انتخاب بہت اہم ہے، اسی لیے فیملی کے لیے بھی یہی کہا گیا کہ اگر تمہیں اپنی فیملی چوز کرنی ہے، اپنا شریک زندگی انتخاب کرنا ہے، تو اس انتخاب میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے، کہ کس چیز کو تم ہر جگہ ہر کسی کو تم انتخاب نہیں کر سکتے۔ فَإِنَّ الْعَرَقَ دِسَاس، مثلاً حدیث ہے ہمارے پاس، إِيَّاكَ وَخَضَرَاءُ الدَّمَن، محضر رسول تھا، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے،
تو محضر رسالت میں فرمایا رسالت مآب نے یعقب خضراء الدمن، خبردار ایسے سبزار سے، ایسی جو سبزہ جہاں پہ اگتا ہے، جہاں ہر سبزہ تمہیں نظر آیا جو کسی راکھ کے ڈھیر یا کسی جہاں پہ ڈسٹ ہو، جہاں پہ گندگی ہو، گندگی کے ارد گرد جو سبزہ اگتا ہے اس سے پرہیز کرو۔ تو کوئی صحابی اٹھ کے کھڑا ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ وما خضراء الدمن، یہ خضراء الدمن کیا ہے، یہ مزبلہ کیا ہے کہ جس کے ارد گرد جو ہے نا یہ سبزہ اگتا ہے؟ کہا، فرمایا کہ امرأۃ الحسنہ فی منبعۃ السوء، یعنی ایسی عورت جو خوبصورت تو ہو، شکل و صورت سے خوبصورت ہو، لیکن اس کی تربیت ایک گندی جگہ پہ ہوئی ہو، فی منبعۃ السوء، یعنی ایسی جگہ پہ اس کی تربیت ہوئی ہو، ایسی فیملی میں، ایسے قوم میں، ایسے سماج میں جو سماج برائیوں کا سماج تھا، جو گھر برائیوں کا گھر تھا۔ لہذا یہ چیزیں پہلے سے ہی رسالت مآب صلوات اللہ علیہ اجمعین نے بیان کر کے رکھی ہے۔ یعنی جب تم اپنے چھوٹی سی فیملی کے لیے، ایک چھوٹے سے سماج کے لیے، مثلا ایک تو بڑا سماج ہوتا ہے، بڑا سماج یہی ہے امت، سوسائٹی جس میں ہمیں، ایک چھوٹا سا سماج ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے ہماری فیملی۔ جب اس فیملی کے لیے جو تم سرپرست انتخاب کرتے ہو، اپنے بچوں کے لیے جو تم نگہبان انتخاب کرتے ہو، فرمایا کہ چونکہ آنے والا شریک زندگی تمہاری نئی نسل کی نگہبان ہے، نئی نسل کی دیکھ بھال ہے، تو تم دیکھو کہ تم کس کا انتخاب کرے، کس کو گھر پہ لا رہے ہو۔ لہذا یہ ساری چیزیں جو بہرحال یہاں پہ مجھے اس تفصیل میں نہیں جانا ہے کہ جو رسالت مآب اور ائمہ معصومین علیہ السلام نے بیان کر کے رکھا ہے کہ جس کا تم انتخاب کر رہے ہو وہ تمہارے لیے کتنا مہم ہے، تم کتنا میچور ہوتے ہو اس کے ساتھ، اور لانے کے بعد، انتخاب کرنے کے بعد، شادی کرنے کے بعد جب تم اس فیملی کو بناتے ہو تو اس فیملی کو آگے بڑھانے کے لیے جو تم اپنا وجود ایک دوسرے کے حوالے کرتے ہو، تو اس شراکت کے ذریعے سے کس طرح سے تمہیں آگے بڑھنا ہے، کس طرح سے تمہیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے۔ تو یہاں پہ بھی یہی کہا گیا ہے کہ پہلی شرط جو ہے وہ ہے تقوی، یعنی اگر اس شوہر کے اندر تقوی نہ ہو، اگر اس بیوی کے اندر تقوی نہ ہو، شریک زندگی کے اندر تقوی اگر پیدا نہ ہو تو یہ گھر آگے نہیں بڑھ سکتا، یہ رشد نہیں کر سکتا، یہ ترقی نہیں کر سکتا۔ جس طرح سے ایک بے تقوی معاشرہ ہوتا ہے، اسی طرح سے ایک بے تقوی گھر بنتا ہے۔ بے تقوی گھر میں وہ دو آدمیوں کی شراکت نہیں ہو سکتی، تو ایک ایسے بڑے سماج میں جہاں پہ بے تقوی ہو، جہاں پہ تقوی نہ ہو، وہاں پہ دیکھنا کہ وہاں پہ اجتماع اور اتحاد اور وحدت نظر نہیں آئے گی، وہاں پہ تمہیں دھڑے نظر آئیں گے، وہاں پہ تمہیں جماعتیں نظر آئیں گی، وہاں پہ تمہیں مختلف گروپوں میں بٹے ہوئے لوگ نظر آئیں گے۔ تو سمجھنا چاہے اس معاشرے میں کہاں پہ پرابلم ہے، کیونکہ ہم تقوی سے دور ہیں۔ عزیزان محترم، لہذا گھر بنانا ہو تقوی چاہیے، انفرادی زندگی بنانا ہو تقوی چاہیے، سماج بنانا ہو تقوی چاہیے۔ تو تقوی کہاں سے حاصل ہوگا؟ تقوی کہاں سے میں لے لوں؟ تقوی کا کوئی خزانہ تو ہو، تقوی کا کوئی سورس تو ہو۔ تو تقوی کا سب سے بڑا سورس جو کائنات کے رسول نے معرفی کیا، جس کا تعارف کائنات کے رسول نے دیا، وہ ہے ہمارے امام امیر المومنین امام المتقین علیہ۔ لہذا اسی لیے فرار نہیں ہے، لا یمکن الفرار من حکومتک۔ جو مولا عرض کر دے دعائے کو محل میں، پروردگارہ تمہاری حکومت سے فرار نہیں ہے، جہاں بھی میں جاؤں تو مجھے تو ہی تو نظر آتا ہے۔ اسی لیے اس انسان کو بھی فرار نہیں ہے، جہاں بھی جائے، جدھر بھی جائے، جس طرف بھی نگاہ دوڑائے وہاں پہ ولایت علی نظر آتی ہے، نہیں ہے فرار کسی کو۔ لہذا یہی ولایت لہذا معیار زندگی بنی، معیار زندگی، معیار شعور بنا۔
اب باشعوری کہاں پہ ہوگی؟ جہاں پہ انسان کی زندگی میں، جیسے میں نے عرض بھی کیا تھا، جہاں پہ انسان کی زندگی میں امام ہوگا. جب تقویٰ کی زندگی ہوگی تو تقویٰ کا امام بھی آئے گا. جب تقویٰ کا معاشرہ ہوگا تو تقویٰ کا امام بھی آئے گا، اور اس امام کا ریسپیکٹ بھی کیا جائے گا. لہذا وہ معاشرہ وہ عروج کو پہنچتا ہے. جو سب سے بڑا کام حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے، تمام علماء جو آئے، تمام علماء نے اپنے اپنے زمانے میں بڑا کام کیا، اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے یکجا ایک ایسا بڑا کام کیا کہ جہاں پہ امامت کو کتابوں سے نکال کے اس عملی شکل میں قوم کے حوالے کر دی. یعنی عملی شکل میں قوم کے حوالے کر دی. وہ نے لکھا تھا، یعنی امامت کے قصے لکھے تھے، امامت کی فضیلتیں لکھی تھی، امامت کے جو ترانے گائے جاتے تھے، امامت کے نوحے قصیدے منقبتیں پڑھی جاتی تھی. لیکن امام خمینی نے جو معجزہ دیا 20ویں صدی میں، جو سب سے بڑا معجزہ تھا، وہ یہی تھا کہ اس کتابوں سے نکال کر امامت کو عملی شکل دی، عملی نفاذ دیا، عملی نفوذ کی شکل میں امپلیمنٹ کیا اس امامت کو. لہذا اسی لیے تب تک نہ کوئی تمہارا دشمن تھا، نہ کوئی تم سے دشمنی کرتا تھا، نہ کسی کو تم مثلا برے لگتے تھے، بلکہ تمہاری واہ واہ ہوتی تھی. ہر کوئی مثلا اس قوم کو گلے سے لگاتا تھا. لیکن اس کے بعد آپ دیکھیے کہ دشمنوں پہ دشمنیاں کہاں پہ ہوتا ہے. یہ ایک عالم دین فرماتے تھے، چور کہاں پہ چوری کرنے آتا ہے؟ وہ ہر گھر میں تھوڑی آئے گا جو گھر بھرا ہوا ہو. توجہ کرے. شاید ظاہراً اگر حسن زادہ عاملی کا یہ جملہ ہے، اعلی اللہ مقامہ، فرماتے ہیں کہ کہاں پہ چور چوری کرتا ہے. ایک شخص نے ان کے سامنے شکایت کی تھی کہ آقا میں اپنے آپ کو روک نہیں پاتا ہوں، شیطان مجھ پہ حملہ آور ہوتا ہے. تو کہا بیٹا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، چور جو ہے تھوڑی اس گھر میں جائے گا چوری کرنے کے لیے، ڈاکہ ڈالنے کے لیے جو خالی ہو، وہ تو اسی گھر میں ڈاکہ ڈالنے جاتا ہے جو گھر بھرا ہوا ہے. اور تمہارا یہ دل جو تمہارا گھر ہے، یہ ولایت اہل بیت سے بھرا ہوا ہے. لہذا عزیزان محترم، یعنی حملہ کس پر ہے؟ رہبر معظم انقلاب نے تقریباً 14 سال پہلے ایک سخنرانی تقریر تھی ان کی، تو صاف واضح کیا تھا کہ 14 سال پہلے کی بات ہے کہ آج اگر دشمن نے کسی کو ٹارگٹ بنایا ہے تو وہ مومن جوان کو ٹارگٹ بنایا ہے. مومن جوان کا ایمان کس طرح سے اپنے قبضے میں کرے. آج اگر کسی کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے تو وہ کوئی اور نہیں ہے، صرف آپ ہو، جس کے دل میں عشق حسینی ہے، جس کے دل میں حرارت حسینی ہے، جس کے دل میں ولایت علی علیہ السلام ہے. آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا تکفیریوں نے پھر سے سلسلہ شروع کیا شام میں. اب نیا ٹرینڈ ان لوگوں نے یہ چلایا کہ جتنے بھی امام کے ماننے والے ہیں، محبان ولایت ہیں، ان کے گھروں میں جا کے ان کو گھروں سے نکال کے ان کے مال پہ قبضہ کرتے، ان کے جائیداد پہ قبضہ کرتے. باقاعدہ طور پہ یہ شروع کیا ہے. اور ادھر سے جولانی نے یہ کام شروع کیا. جولانی کے ان دہشت گردوں نے، ان ٹیرورسٹوں نے، اور ان ٹیرورسٹوں کے باپ نے بھی وہاں سے ایک اور کام شروع کیا ہے. یعنی اگر پورے خطے میں آپ دیکھو، ولایت نظام کے بعد جو ایک تحفظ ملا تھا، ایک سیکیورٹی ملی تھی تمام مسلمانوں کو، تمام مسلمان اپنا سر فخر سے اونچا کر کے چلتے تھے، فخر سے زندگی کرتے تھے. لیکن جب سے منافقوں نے اپنی منافقت دکھائی، جب سے منافقین نے ساتھ دیا زیونزم کا اور عالمی امپریالزم کا، تب سے ہم دیکھتے ہیں کہ آج یعنی کچھ دنوں سے یہ کوشش چل رہی ہے کہ کس طرح سے عراق کے اندر حشد الشعبی کو خلع صلاح کیا جائے، یعنی غیر مسلح کیا جائے. پوری اس ملیشیا کو، جو ملیشیا حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی کی نگرانی میں ولایت کے پرچم کو زندہ کیے ہوئے ہیں. لہذا اس پہ حملہ ہو رہا ہے.
وہاں سے لبنان میں یہ کوشش ہو رہی ہے کہ غیر مسلح کس طرح سے حزب اللہ کو کیا جائے، ان پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے، نہ فقط زائونزم کی طرف سے اور امریکہ کی طرف سے، بلکہ خود سعودی عرب اور عرب خطے کی طرف سے بہت پریشرائز کیا جا رہا ہے۔ شاید آپ حالات سے مجھ سے زیادہ واقف ہوں گے کہ بہت پریشرائز کیا جائے گا، بہت دباؤ ڈالا جا رہا ہے، خاص کر شہادت سید حسن نصر اللہ کے بعد۔ اور اسی طرح سے اب جو شام تھا اور سیریا کی جو حکومت ہے وہ تو چلی گئی، اب تو وہاں پہ انہیں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو ان کو روک سکے، جو زائونزم کے لیے رکاوٹ کھڑی کر سکے، لہذا جولانی ان کا بندہ ہے، وہ ان کے ٹیرورسٹ ہیں، لہذا وہ ان کے لیے راستہ کھول دیتے ہیں۔ جیسے ابھی جو ہوا، جیسے ہی شام سے بشار الاسد کو نکالا گیا، بمبارمنٹ اسرائیل نے شروع کیا، اور کچھ دن پہلے بھی بمبارمنٹ کیا، تو یہ راستہ کھلا ہے۔ اب ولایت کے نظام تک پہنچنے کے لیے ایک چیز ان کو رکاوٹ بنی ہوئی ہے، وہ ہے حشد الشعبی، یعنی ملیشیا جو عراق میں ہے، اور عراقی ملیشیا مسلح ملیشیا ہے۔ حضرت سید سیستانی حفظہ اللہ نے منع بھی کیا، پچھلی دفعہ بھی جب یہ بات چلی تو انہوں نے منع کیا کہ نہیں، یہ ہماری قوم کی جو ہے نا وہ چمکتے ستارے ہیں، لہذا یہ قوم کا مستقبل ان کے ہاتھوں میں ہے، ہم ان کو غیر مسلح نہیں کر سکتے۔ چونکہ اگر اصلی معنوں میں دیکھیں تو خود عراق کی حکومت اور عراق کی حکومت پہ جو تخت نشین ہے وہ خود بخود امریکہ کے ہیں، وہ کسی اور کے نہیں ہیں، وہ امریکن ہیں خود بخود۔ لیکن کوئی چیز اگر امریکہ کے مقابلے میں ابھی سٹینڈ ہے، استقامت کر رہی ہے، تو وہ ہے ملیشیا، یعنی وہی حشد الشعبی۔ لہذا حشد الشعبی کو بھی یہاں سے غیر مسلح کرنا چاہتے، ادھر سے جو ولایت کے حقیقی پاسباں اور مجاہد تھے، حقیقی علمبردار تھے، وہ حزب اللہ، اسے بھی غیر مسلح کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی دریائی حوالے سے، یعنی بحری حوالے سے یمن پہ قابض ہونا چاہیے، یمن پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ کچھ چیزیں جو بچی ہوئی ہے ابھی، اور ان کو کسی بھی طریقے سے غیر مسلح کرنے کی کوشش کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ خود ہی یمن پہ جو ایک بڑی یلغار کرنے والے ہیں یہ لوگ، یعنی امریکہ اور زائونزم مل کے۔ لیکن اللہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ کہ مکر کرنے والے اور یہ جو جال بننے والے ہوتے ہیں یہ تو اپنی چال چلتے ہیں، لیکن جو اللہ کا پلان ہوتا ہے وہ سب سے بڑا پلان ہوتا ہے، اور یہ کبھی اس پلان میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ جس طرح سے رہبر معظم بھی ہمیشہ کی طرح اس قوم کو بیدار کرتے رہیں اور اس قوم کو ہمت دیتے رہیں کہ اس ہمت کے ذریعے سے یہ قوم آج بھی کھڑی ہے، آج بھی حزب اللہ اگرچہ وہ قیادت چلی گئی لیکن اس قیادت کی روح ابھی بھی زندہ ہے ان لبنانیوں میں، ان اہل ایمان کے اندر۔ لہذا وہ قیادت جب تک زندہ ہے تب تک امپریالزم اور زائونزم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہی قیادت، یہ کہاں سے آئی؟ یہ قیادت اسی امامت کی دین ہے، اسی امامت کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے، جو امامت کا نظام پروردگار عالم نے اس کائنات کے لیے بنایا، اس انسانی سماج کے لیے بنایا۔ لہذا آج اگر سرفرازی ہے، لہذا آج اگر عزت ہے، لہذا آج اگر آبرو ہے، آج اگر سربلندی ہے تو وہ امامت و ولایت کی دین ہے۔ اور اگر آج پورا عرب اور پورے اسلامی ممالک ذلیل ہو رہے ہیں اور ان کی گردنیں جھکی ہوئی ہے اور وہ ہر چیز کے مقابلے میں سرخم تسلیم ہو رہے ہیں، اپنا ناموس تک گروی رکھ رہے ہیں، تو وہ اس وجہ سے چونکہ ولایت سے دور ہے، ولایت سے دور ہے، ولایت سے دوری کی علامت ہے۔ کاش ولایت جو خلافت میں تبدیل ہو گئی، خلافت ملوکیت میں تبدیل ہو گئی، کاش یہ موڑ نہ آتے تو آج دنیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا، آج نقشہ کچھ اور بدلتا۔ اگر یہ تعصب اور یہ بغض اور کینہ نہ ہوتا جو علی علیہ السلام کے ساتھ ان کو تھا، اگر وہ نہ ہوتا اور ساری قومیں رخ کرتی کس کی طرف؟ رخ کرتی ولایت کے نظام کی طرف، رخ کرتی اس انقلاب کی طرف، تو آج عالم اسلام کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ جس طرح سے علامہ اقبال بھی فرماتے ہیں، تہران گر ہو عالم مشرق کا جنیوا، شاید کرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے۔ شاید کرۂ ارض کی تقدیر بدل سکتی تھی، لیکن جب مسلمان اس کو تسلیم کرتے، مسلمان اس کے سامنے
وہ آتے اور اس کے مقابلے میں اور اس پرچم تلے اپنے آپ کو آتے اور اپنے آپ کو محفوظ پاتے. لیکن وہ بغض و کینہ، وہ حسد، وہ پہلے سے ہی جو ایک نئی سوچ بنی ہوئی تھی، اس سوچ کے مقابلے میں وہ ہمیشہ کی طرح سازشیں کرتے رہے، منافقت کرتے رہے، اور اس منافقت کی وجہ سے آج یہ سارا ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے. لیکن اللہ بہت بڑا ہے، اور اللہ کا کرم، اللہ کا پلان سب سے بڑا ہوتا ہے، اور جب تک اللہ ان کے ساتھ ہے تب تک عالمی استعمار اور پوری عالم بن کے استعماری طاقتیں آئیں تب بھی وہ ان کا بال بانکا نہیں کر سکتی. انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ رہبر اور مراجع کرام کی اس قیادت کے سائے میں اس مشکل کو بھی وہ پار کر سکیں گے انشاءاللہ. ایک صلوات بھیجئے پر محمد والی. بس عزیزان محترم، لہذا گھر تربیت کرنی ہے ہمیں ایسے جوانوں کی، ایسی نسل کی جو ولایت محور نسل ہو. ولایت سے نہ کٹے، چونکہ حملہ ہے چاروں طرف سے سماج پہ. سماج کو کاٹ دیا ہے، بانٹ دیا ہے، لیکن گھر کو بانٹنے نہ دے، گھر کو تقسیم نہ کرے. لہذا گھر میں سکون پیدا کرے. اس لیے تو اللہ نے کہا کہ میں نے فیملی کس لیے بنائی؟ فیملی اس لیے نہیں بنائی کہ تم مال و دولت کے پیچھے رہو، تم صرف پیسہ کمانے کے چکر میں رہو، تم صرف گھر بنانے کے چکر میں تم گاڑیوں پہ گاڑیاں بناتے رہو. قرآن کہتا ہے لیسکنو الیہا، میں نے یہ گھر اس لیے بنایا، یہ شریک زندگی تمہیں اس لیے دی تاکہ تمہیں سکون پیدا ہو. سکون گھروں سے نہیں پیدا ہوتا، سکون چار دیواری سے پیدا نہیں ہوتا، بڑے بڑے فلیٹ خریدنے سے نہیں ہوتا، بڑی بڑی بلڈنگوں سے نہیں ہوتا، بڑی بڑی لیکجریز گاڑیوں سے نہیں ہوتا، بڑے بڑے سیل فونز رکھنے سے پیدا نہیں ہوتا. بڑے فون رکھو، بڑے ٹیبلٹ رکھو اور دن بھر سوشل میڈیا پہ بیٹھے رہو، تب بھی سکون نہیں ہوگا. سکون اگر ہوگا تو ماں کی گود میں ہوگا، سکون اگر ہوتا تو اس پاکیزہ بیوی کے دامن میں ہوگا، سکون اگر ہوگا تو اس اولاد کے ساتھ ہوگا جس اولاد کو تم نے ولایت کے محور پہ تربیت کیا، وہاں پہ سکون ہوگا. لہذا عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام فرماتے تھے، مشہور جملہ ہے ان کا، فرماتے ہیں کہ میں اس گھر میں زیادہ رہنا پسند کرتا ہوں جس گھر میں رباب ہو. جس گھر میں رباب، میں چاہتا ہوں کہ اس گھر میں رہوں جس گھر میں سکینہ اور رباب ہو. یعنی میری بیٹی ہو، میری زوجہ ہو، یہ پاک دامن خاتون ہو. مولا فرماتے ہیں کہ اور میں بہت کچھ اپنے مال سے، اپنی جائیداد سے ان کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، ورنہ لوگ میری ملامت ہی کیوں نہ کرے، لیکن میں چاہتا ہوں اس گھر میں رہوں. مولا کیوں چاہتے؟ کیونکہ سکینہ، یہ جو بیٹی ہوتی نا، یہ سکون کا آسرا ہوتی ہے. کبھی سکون نہیں ہوتا نا، لیکن گھر یعنی باہر کی چیزوں نے تمہیں تھکا دیا ہے، لیکن اگر گھر میں ایک چھوٹی سی بیٹی ہو، اور چھوٹی سی بیٹی جب دروازہ کھولتی ہے اور بابا کا استقبال کرتی ہے تو انسان کی ساری تھکاوٹ دور ہوتی ہے. یہ بیٹی ہوتی ہی ایسی ہے، یہ خاتون خانہ ایسی ہوتی، یہ سکون کا باعث ہے. جہاں تم رکھ کے، جہاں پہ بات رکھ سکتے ہو، جہاں پہ تم سر رکھ کے ان کے دامن میں اپنا حال دل پیش کر سکتے ہو. لہذا کربلا میں بھی سکینہ تھی. سکینہ یعنی نہ فقط سکون کا باعث تھی، نہ فقط امام کو سکون ملتا تھا، چھوٹی تھی نا سب سے، تو سب کے لیے سکون کا سبب تھی. کبھی زینب کی گود میں بیٹھتی، کبھی رباب کی گود میں، کبھی بھائیوں کے ساتھ کھیلتی، ہر کوئی تو کبھی اپنے باپ کے ساتھ، اور چچا کو بھی اگر کسی سے زیادہ پیار تھا، زیادہ محبت تھی تو وہ سکینہ تھی. عزیزان محترم، لیکن یہی سکینہ جب اس رات کو، جس رات کو تمام اشقیاء مل کے آئے اور حملہ کیا، یہ سکینہ بھی کسی خیمے میں بیٹھ کے اپنے بابا کو رو رہی تھی، یتیمی کی حالت میں تھی. ایک دفعہ دیکھا کہ ظالموں نے چلانا شروع کیا اور خیموں پہ آگ برسائی. سکینہ اس حالت میں تھی، شاید میں ایک یتیم ہوں،
میں ایک یتیم بیٹی ہوں، میں کسی امام کی بیٹی ہوں، شاید میرے ساتھ اس طرح سے رفتار کریں گے، اس طرح سے پیش آئیں گے جس طرح ایک یتیم کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ لیکن شمر لعین ان خیموں میں جاتے اور خیموں میں یہی پوچھتے، مجھے بتاؤ سکینہ کون ہے؟ ارے امام کی وہ لاڈلی بیٹی مجھے دکھاؤ۔ کہتے کہ ایک دفعہ دیکھا ایک خیمے سے ایک چھوٹی سی بچی نکلتے ہوئے آئی، شمر نے اس کا دامن پکڑا اور پکڑ کے پوچھا تو کون ہے؟ کہا میں سکینہ ہوں، میں حسین کی لاڈلی بیٹی ہوں۔ ایک دفعہ یہ کہنا تھا، شمر نے تماچا اٹھایا، سکینہ کو تماچے مارے، گوشوار نکالنا چاہا، نکالے نہیں، عزاداران حسین گوشوارے کھینچنے لگے۔ سکینہ دوڑتی ہوئی گئی، اپنی پھوپھی اماں کو ڈھونڈتی رہی، پھوپھی اماں کیا یتیموں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ ایک خیمے سے دوسرے خیمہ سکینہ چلاتی ہوئی جا رہی تھی، ایک دفعہ دامن میں آگ لگی، دامن میں آگ لگنے کے بعد ایک شکی آیا، نزدیک آیا، لیکن سکینہ نے ہاتھ جوڑے، شکی میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے گوشوارے چھینے گئے، میرے پاس کچھ نہیں۔ اس شکی نے کہا کہ کوئی بات نہیں، لیکن مجھے تمہارے دامن میں آگ لگی ہے، تمہارے کرتے میں آگ لگی ہے، میں تمہاری آگ بجھانا چاہتا ہوں۔ بس سکینہ رک گئی۔ ایک دفعہ جب دیکھا کہ یہ مہربان بندہ ہے، اس مہربان بندے سے پوچھا کہ مجھے بتا سکتا ہے کوفہ کس طرف ہے؟ مجھے نجف کا راستہ بتا سکتا ہے کہ نجف کس طرف ہے؟ کہا بیٹی نجف کیوں جانا ہے؟ کہا وہاں میرے جد بزرگوار امیر المومنین علی مشکل کشا ہے، اس مشکل میں شاید میری مشکل کشائی کرے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔